آج کے موضوع پہ سب سے پہلے میں ایشو لانا چاہتی ہوں فون ٹیپنگ کا. فرسٹ لیڈی پہ جو الزامات لگ رہے ہیں ہمیں نہیں پتہ، فورینزک ہوگا تو پتہ چلے گا کہ کٹ پیسٹ کر کے فیبریکیٹ کی گئی ہے کانورسیشن کیا ہے، ارریلیونٹ ہے، اس میں کوئی نہ سیاسی مداخلت ہے اس کانورسیشن میں نہ کچھ اور ہے. اصل ایشو جو اٹھتا ہے وہ فون ٹیپنگ کا ہے. آپ کو پتہ ہوگا کہ 1997 میں سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا بے نظیر ورسز فاروق لغاری. بے نظیر کی حکومت کو ہٹایا گیا اس بیسس پہ کہ انہوں نے اللیگل فون ٹیپنگ کی ہے جو آرٹیکل 8 اور آرٹیکل 14 آئین کے خلاف ورزی ہے. اور کلیئرلی سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا، نہ آفیشیل کانورسیشنز کا فون ٹیپنگ نہ پرائیویٹ کانورسیشنز کی. آپ وہ ججمنٹ ضرور پڑھیں 1997 کی جو کہ سپریم کورٹ نے دی ہے، جس میں ایک پوری حکومت گرائی گئی کیونکہ فون ٹیپنگ کی گئی. اس کے بعد 2015 میں ثاقب نثار صاحب کی ایک ججمنٹ ہے جس سے پتہ چلا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے باوجود فون ٹیپنگ ہو رہی ہے. یہ سجاد علی شاہ نے 19 سال پہلے 1995 کے پہلے انہوں نے کیس یہ شروع کیا تھا سجاد علی شاہ نے، اور یہ ٹیک اپ کیا ثاقب نثار صاحب نے 2015 میں. اور اس میں بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے، آپ اس وقت کا ڈان اخبار اگر پڑھیں 4 جون 2015 کا، اس میں ISI نے ایڈمٹ کیا سپریم کورٹ کو کہ ہم نے 6856 یعنی کہ تقریباً 7000 فون ٹیپ کیے گئے مئی کے مہینے میں، ایک مہینے میں. یہ ڈان اخبار آپ نکال لیں 4 جون 2015 کا. ایکسپریس ٹریبیون بھی اگر آپ پڑھیں گے تو یہی خبر آپ کو اس میں بھی ملے گی. تو جو میں کہنا چاہ رہی ہوں کہ فون ٹیپنگ اللیگل کون سے ادارے کرتے ہیں؟ انٹیلیجنس ایجنسیز، کیونکہ ان کے پاس مینز ہیں، ان کے پاس ٹیکنیکل کیپیبلٹی ہے. اور دوسری چیز کہ یہ جو کہ سپریم کورٹ کی ڈیسیجنز ہیں، ایک نہیں بار بار 1997 کے بعد 25 سال سے یہ اگریمنٹس ڈیسیجن ویلڈ ہے، کسی نے چیلنج نہیں کی. کیوں یہ اللیگل حرکتیں ہو رہی ہیں فون ٹیپنگ کی؟ اور جہاں تک عمران خان کے فون کا تعلق ہے، جو ان کے گھر پہ سیکیور لائن تھی اس کو ٹیپ کیا گیا. اب سپریم کورٹ کو سو موٹو ایکشن لینا چاہیے کہ کون سی ایجنسیز ہیں جو یہ اللیگل حرکت کر رہی ہیں اور سپریم کورٹ کے آرڈر کو وائلیٹ کر رہی ہیں. یہ تو سپریم کورٹ کا کنٹیمپٹ آف سپریم کورٹ ہے. اور دوسری بات یہ ایک اور چیز میں بتاؤں، انصار عباسی صاحب نے کل اپنے ولاگ یا کسی چیز میں غالباً کہا ہے کہ آئے گی، وہ بھی ایک سیکیور لائن پہ اس وقت کے پرائم منسٹر عمران خان کی اس وقت کے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان کے ساتھ. اگر یہ پبلک ہوتی ہے، نہ صرف یہ وائلیشن ہے سپریم کورٹ کا آرڈر کا، آئین کے آرٹیکل 14 کا، یہ آفیشیل سیکرٹس ایکٹ کی بھی وائلیشن ہے. کیونکہ جو کانورسیشن ہوتی ہے حکومت کے ایشوز، حکومتی ایشوز پہ پرائم منسٹر اور اس کے پرنسپل سیکرٹری کے درمیان، یہ آفیشیل سیکرٹس ایکٹ کے تحت ہوتی ہیں. تو اگر یہ پبلک کوئی جرنلسٹ کرتا ہے یا کوئی کرتا ہے، وہ وائلیٹ کر رہا ہے نہ صرف آرٹیکل 14 آئین کا بلکہ آفیشیل سیکرٹس ایکٹ. اور یہ نہ سمجھے کہ ہم چپ رہیں گے اس پہ. اور یہ سارا ہو کیوں رہا ہے؟ یہ ہو اس واسطے رہا ہے کیونکہ سازش جو ہے اس کو وہ چھپانا چاہ رہے ہیں. ابھی تک پوری قوم نے کیونکہ امریکہ کی سازش ایکسیپٹ کر لی ہے، تو اس واسطے ہر طرح کی کوشش کر رہے ہیں، نیوٹرلز کر رہے ہیں، اور جن کو وہ لائے ہیں وہ بھی کر رہے ہیں کہ کسی طرح اس سے توجہ ہٹ جائے. اور ٹائمنگ دیکھیں یہ سارے کی، ہمارا جلسہ جو اسلام آباد میں ہوا اور اس کے ساتھ پورے پاکستان میں اسی وقت جلسے ہوئے، اس سے اور گھبرا گئے ہیں یہ لوگ جو سازش کے ہینڈلرز ہیں اور جو کرمنلز آئے ہیں سازش کے تحت حکومت میں. تو اب وہ ساری چیزیں ڈائیورٹ کر رہے ہیں. اصل قوم کو جو مسئلے ہیں، لوڈ شیڈنگ ہے، انفلیشن ہے، تباہی کی طرف جا رہے ہیں، IMF میں پھنس گئے ہیں. IMF نے ایک نئی کنڈیشن ان کو دے دی ہے،
ہمیں تو نہیں دی تھی کہ آپ اپنے قانون ٹھیک کریں کرپشن والے. وہ تو ساری اپنی کرپشن معاف کر بیٹھے 1100 بلین روپے کی نیب کے قوانین بدل کے. اب ان کو وقتہ پڑ گیا ہے. آئی ایم ایف کہہ رہی ہے پہلے آپ اکاؤنٹیبلٹی کرو کرپشن کی. تو ان کے پاس کوئی جگہ نہیں رہ گئی بھاگنے کی. میں ابھی بھی اپیل کرتی ہوں جن کو پاکستان کے دفاع کی ذمہ داری ہے, آپ پاکستان کو اس ٹیل سپن میں کیوں بھیج رہے ہیں, معیشت کو سیاسی بحران کیوں بڑھا رہے ہیں. الیکشن کی ڈیٹ دیں تاکہ قوم اپنے نمائندے چوز کریں اور پھر وہ پالیسیز جو بننی ہے وہ بنے, کیونکہ اس طریقے سے کام نہیں ہو سکتا. اور ایک بات اور میں کہوں گی, مریم نواز ہر روز کوئی حکومت کے اندر مداخلت کرتی ہیں, کبھی آئی ایم ایف کی بات کرتی ہیں. میرا سوال ہے کیا یہ حکومت یا ہینڈلرز اس کو سیکرٹ گورنمنٹ کے ڈاکیومنٹس دکھا رہے ہیں؟ کیونکہ آپ کے پاس ایکسیس اسی وقت آفیشیل ڈاکیومنٹس کا آتا ہے جب آپ آفیشیل سیکرٹس ایکٹ پہ دستخط کرتے ہیں. تو مریم نواز کو جو کہ کانوکٹ ہے, یاد رکھیں کانوکٹ ہے, بیل پہ کنوکٹڈ ہے, اس کو آپ آفیشیل گورنمنٹ ڈاکیومنٹس دکھا رہے ہیں. یہ بھی خلاف ورزی ہے آئین کی بھی اور آفیشیل سیکرٹس ایکٹ کی بھی. تو یہ سوالات بہت سے اٹھے جو ہم آج پوچھنا چاہتے ہیں نیوٹرل سے اور اس کرائم منسٹر اور اس کی جو کروکس کی حکومت ہے ان سے, کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو کیونکہ عمران خان کے خلاف کچھ نہیں مل رہا کرپشن کے حوالے سے, تو وہ ان کی فیملی پہ ٹارگٹ کریں, ان کی فارمر فرسٹ لیڈی کو ٹارگٹ کریں. اور بالکل غلط ہے, وہ سیاست نہیں ہوتی. اب آپ لوگوں کو نہیں فون آتے, کئی جرنلسٹ منسٹرز کو فون کر کے یا ان کے پی ایس اوز کو اوپینین دیتے ہیں کہ مجھے کئی آتے تھے جی ہیومن رائٹس کی یہ وائلیشن ہو گئی, آپ اس کو اس طرح کریں, کوشش کریں, کچھ کریں. اس میں کیا سیاسی بات ہے؟ کوئی سیاسی بات نہیں ہے. تو اس واسطے کانٹینٹ ارریلیونٹ ہے جو بھی تھا اس آڈیو کا. اصل ایشو ہے وائر ٹیپنگ جو انلیگل ہے, غیر آئینی ہے اور وائلیشن آف دا آفیشیل سیکرٹس ایکٹ ہے. اگر وہ کانورسیشن فارمر پرائم منسٹر اور ان کے پرنسپل سیکرٹری کے درمیان ہے, اور یہ ساری وائر ٹیپنگ یاد رکھیں جب پرائم منسٹر تھے عمران خان اس وقت ہو رہی ہے, یہ بعد میں نہیں کسی پرائیویٹ سٹیزن کی ہو رہی. یہ پرائم منسٹر کی سیکیور لائن کی ٹیپنگ ہو رہی ہے جس کی ٹیکنیکل کیپیبلٹی صرف اور صرف انٹیلیجنس ایجنسیز کے پاس ہوتی ہے, عام شہری کے پاس نہیں ہوتی. تو یہ, اور ان میں امریکہ نے کتنی مدد کی اس میں, یہ بھی آپ کو سوچنا چاہیے. جو امریکن ایمبیسی اوپر سے اوپر چڑھتی گئی ہے ہمارے ڈپلومیٹک ایریا میں, ادھر بھی کسی کے نظر ہونی چاہیے. ہم سے پہلے یہ انہوں نے اجازت سی ڈی اے نے دی تھی, اس پہ بھی بہت سے خدشات ہیں. اور یہ کنسپریسی جو ہے یہ پوری اب انویل ہوتی جا رہی ہے. کس نے کیا رول پلے کیا, سب کے رول واضح طور پہ سامنے آ رہے ہیں اور انشاءاللہ اگلے دنوں میں اور آتے جائیں گے. اور ایک اور بات میں فائنل کہہ دوں, پھر فواد اپنی بات کریں گے, کہ یہ جو کیا کہتے ہیں کیوں یہ کیا جا رہا ہے. ایک تو کیونکہ حالات ملک کے بہت برے ہو گئے, 3 مہینے میں آپ کی ریزروز آدھی ہو گئی ہیں, آپ کی لوڈ شیڈنگ بڑھتی جا رہی ہے, پرائسز بڑھتے جا رہے ہیں, اور نہ آئی ایم ایف آ رہا ہے نہ کوئی اور آپ کو امداد دینے کے لیے تیار ہے. سب کو پتہ چل گیا کہ قوم نے اس امپورٹڈ حکومت کو ریجیکٹ کیا ہے. اب کیا دیکھیں گیم پلان کیا تھا. پہلے جو ہٹانا چاہ رہے تھے عمران خان کو, ان کے اپنے مفادات تھے, امریکہ کے اپنے تھے, کیونکہ خان صاحب نے ایبسلوٹلی ناٹ کہا تھا. پہلے انہوں نے امریکہ کو انوالو کیا رجیم چینج کی سازش میں, اور ان کو کیا پرومس کیا کہ جو آپ کہیں گے ہم کریں گے. آپ کہتے ہیں اسرائیل کو ہم تسلیم کر لیں, ہم اسرائیل کو کریں گے. ہندوستان سے ہم ٹریڈ کر لیں, ہم ہندوستان سے ٹریڈ کریں گے. ہم آپ کو امریکن بیسز بھی دے دیں گے پاکستان میں. اب کیا تماشا شروع ہونے والا ہے, میں آپ کو ابھی وارن کر رہی ہوں. کئی جرنلسٹ نے اس پہ لکھا بھی ہے کہ مجھے تو حیرانگی نہیں ہوگی, شریف فیملی کے بڑے کانٹیکٹس ہیں ہندوستان کے ساتھ. کوئی پتہ نہیں کہ اب وہ ہندوستان کو انوالو کریں کہ کچھ وہ موومنٹ کریں لائن آف کنٹرول پہ یا انٹرنیشنل بارڈر پہ, تاکہ پھر ایک پیٹریٹزم کا نعرہ لگے اور لوگ بھول جائیں اس سازش کو, امریکہ کی سازش کو, اس امپورٹڈ حکومت کو. لیکن قوم نہیں بھولے گی. یہ اگر اسکاؤنڈرلز کیا کہتے ہیں پیٹریٹزم کی طرف جائیں گے, کوئی نہیں وہ خریدے گا. اور ہم وارن کر رہے ہیں کہ ایسی گیمز جس میں پاکستان کی ڈائریکٹلی سیکیورٹی تھریٹن ہوتی ہے, یہ ڈینجرس ہے.
اس راہ پہ نہ چلیں جو چلنا چاہ رہے ہیں. اس سے تباہی ملک کی ہوگی, اور تباہی کے علاوہ ملک پورا سیکیورٹی. دیکھیں انڈیا اور پاکستان دونوں نیوکلیر ممالک ہیں. اس قسم کی کھیلیں آپ نہیں کر سکتے, برنکمن شپ آپ نہیں کر سکتے. تو اس سے خدا را آپ مت اس طرف جائیں. پہلے آپ نے ملک کو ڈبویا امریکہ کی سازش کے ساتھ, اب آپ جس طرف لے کے جا رہے ہیں یہ خطرناک ہے. ہماری فوج کو سب سے زیادہ اس کا خطرہ ہوگا اور سب سے زیادہ نقصان ہوگا. لوگ شہید ہوں گے, اور کس لیے؟ اپنی ایک کرپٹ حکومت بچانے کے لیے اور سازش بچانے کے لیے. ہاں ٹھیک, شکریہ جی. اچھا جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو اچھا آگے کر لو. ٹھیک ہے, پہلی بات تو یہ جی کہ ابھی آج جو بنیادی مسئلہ ہے پاکستان کا وہ لوڈ شیڈنگ ہے. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اب یہ اعلان ہو گیا ہے کہ عید کے اوپر بھی لوڈ شیڈنگ ہوگی. جب یہ حکومت بدلی تھی تو سب سے پہلے شہباز شریف صاحب نے جو بیان دیا تھا وہ یہ تھا کہ 20 پلانٹس بند ہیں جس کی وجہ سے لوڈ شیڈنگ ہے. اس کے بعد حماد اظہر صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں یہ مطالبہ کیا کہ ان 20 پلانٹس کے نام بتا دیں جو بند ہیں. وہ لسٹ آج تک نہیں آئی. آج حکومت نے یہ تسلیم کر لیا ہے کہ جو بنیادی مسئلہ ہے جس کی وجہ سے لوڈ شیڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ امپورٹڈ فیول منگانے کے پیسے نہیں ہیں ان کے پاس. چونکہ سارے پلانٹس جو ہیں وہ امپورٹڈ فیول کے اوپر لگے ہوئے ہیں, امپورٹ کرنے کے پیسے نہیں ہیں, لہٰذا لوڈ شیڈنگ بڑھتی جائے گی. اور اس کے اوپر ظاہر ہے کہ پورا پاکستان بہت تشویش کا شکار ہے, اور ہم بھی بہت تشویش کا شکار ہیں. اور یوں نہیں مجھے لگتا نہیں ہے کہ اس حکومت کے پاس کوئی بھی سلوشن ہے کہ اس صورتحال سے وہ کیسے نبردآزما ہوں گے, کیسے نکلیں گے. اور یہ جو کرائسس ہے ہمارا لوڈ شیڈنگ کا, یہ بڑھتا جا رہا ہے. اور جس طرح سے میں نے عرض کیا, یہ اس لیے بڑھتا جا رہا ہے, حکومت کے پاس پیسے نہیں ہیں. اب حکومت کے پاس IMF کا پروگرام لینے کے لیے آپ یہ دیکھیے, عوام کے اوپر جب ٹیکس لگنے تھے انہوں نے IMF کی ساری شرائط مان لی. تیل جو ہے وہ آپ کے سامنے انہوں نے 250 روپیہ لیٹر پہ پہنچا دیا, ٹیکسز لگا دیے, سیلریڈ کلاس کی کمر توڑ دی. تمام IMF کی شرائط فوری طور کے اوپر مان لی گئی جہاں جہاں پہ عوام پہ ٹیکس لگنا تھا. اس کے باوجود IMF کا پیکج نہیں مل رہا. IMF کا پیکج کیوں نہیں مل رہا؟ IMF کا پیکج اس لیے نہیں مل رہا کہ IMF کہہ رہا ہے کہ جو اینٹی کرپشن قوانین جو آپ نے بالکل تبدیل کر دیے ہیں اس کے نتیجے میں IMF ریلکٹنٹ ہے پیسے دینے کے لیے. اور صرف ایک ہی معاملہ ہے جس کے اوپر ہماری حکومت نے ایک دلیرانہ سٹینڈ لیا ہے, اور وہ یہ ہے کہ آپ کرپشن کے قوانین بنانے کا ہمیں نہیں کہیں گے. آپ اندازہ لگائیے اس حکومت کا اور اس کی جو ٹیم ہے اس کی ذہنی حیثیت کیا ہوگی اور حالت کیا ہوگی کہ جب عوام کے اوپر ٹیکس لگانے کی باری آئی اس حکومت نے ایک لمحہ نہیں لگایا. لیکن اسی حکومت کو جب IMF نے کہا کہ آپ اینٹی کرپشن قوانین بنائیں, اس حکومت نے سٹینڈ لیا ہوا ہے کہ نہیں ہم یہ قوانین نہیں بنائیں گے. کیوں نہیں بنائیں گے؟ 1100 ارب روپیہ, ایک طرف ہمارے پاس خزانے میں پیسہ نہیں ہے, ہمارے پاس یہ پیسہ بھی نہیں ہے کہ ہم باہر سے فیول منگوا سکیں بجلی بنانے کے لیے. دوسری طرف 1100 ارب روپیہ نیب کے قوانین میں تبدیلی کر کے حکومت نے اپنے آپ کو NRO2 دے دیا ہے. دو بڑے خاندان جو شریف فیملی ہے اور زرداری فیملی ہے وہ اس NRO2 سے مستفید ہو رہے ہیں جیسے وہ NRO1 سے مستفید ہوئے تھے. آپ کو یاد ہی ہے کہ کس طرح سے سرے محل جو تھا جو آصف زرداری صاحب کی ملکیت تھا اس کو پہلے کہا گیا کہ ہمارا ہے ہی نہیں, پھر جب برطانوی حکومت نے اس کو بیچ کے اس کے پیسے پاکستان کو ملنے تھے زرداری صاحب نے وہاں پہ جا کے کلیم کر لیا کہ نہیں وہ تو ہمارا ہے. اسی طرح سے آپ وہ لاکٹ کا کیس, اسی طرح سے جو آپ کو جنیوا کے جو کیسز تھے وہ NRO1 کا حصہ تھے. اب سب سے بڑا یہ 5000 کروڑ کا کیس جو فیک اکاؤنٹس کا کیس ہے اومنی گروپ کا, اور جس میں زرداری صاحب مین پارٹنر ہیں, اب ان کو یہ NRO دیا گیا ہے اس NRO2 کے ضمن میں. اس لیے عمران خان ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ جو کرپشن ہے وہ آپ کو آپ کے ملک کو غریب کرتی ہے, وہ کرپشن جو ہے وہ آپ کے ملک کو ہلا کے رکھ دیتی ہے. اور یہ حکومت نے آنے کے فوراً بعد, باقی تو چھوٹی موٹی کرپشن ہوگی, پٹواریوں کی ہو گئی ہے, کسی کی ہو گئی ہے, وہ چند
लाख रुपए की, करोड़, चंद करोड़ की होगी, अरबहा रुपए की जो करप्शन है, जिसके ऊपर मोनोपली है एक शरीफ फैमिली की और जरदारी फैमिली की, वो असल पाकिस्तान की जड़ों को खोखला कर रही है। अब इसके लिए एक तरफ हुकूमत के पास पैसे नहीं हैं, दूसरी तरफ आप IMF से एंटी करप्शन लॉ लाने को तैयार नहीं है, तीसरी तरफ आप पाकिस्तान की जो सनत है उसका आपने गला घोट दिया है। सो आपकी क्राइसिस जो है वो बढ़ता जा रहा है और इसका कोई हल इस हुकूमत के पास नहीं है। इसके बाद मैं आना चाहता हूँ, कल कुछ जो है गुफ्तगू हुई, ज़्यादातर बात जो है वो तो डॉक्टर मज़ारी ने कर दी है फ़ोन टैपिंग के ऊपर। फ़ोन टैपिंग के ऊपर बड़ी रिजर्वेशन है, सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर फ़ैसला दे चुकी है, हुकूमत को बरतरफ कर चुकी है एक्चुअली इस बात के ऊपर। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि बड़ी कन्वीनियंटली जो फ़ोन टैप जो हैं वो पाकिस्तान में हो रहे हैं, वो रिलीज़ किए जा रहे हैं और कोई उसके ऊपर जो है वो चेक नहीं है। फिर हो ये रहा है कि मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर टेम्पर किया जाता है, एक जगह से आवाज़ को लिया जाता है, दूसरी जगह जोड़ा जाता है, दूसरी से तीसरी जगह जोड़ा जाता है, फोरेंसिक नहीं है, डिग्निटी ऑफ जो ह्यूमन जो पाकिस्तान के आइन में आर्टिकल 9 में लाइफ के साथ रखी गई है, यानी जितनी ज़िंदगी अहम है उतनी ही डिग्निटी अहम है, उसकी जो है वो वायलेशन हो रही है, उसके ऊपर जो है वो कोई हमारी परवाह जो है वो नहीं चल रही है। लेकिन इसके साथ साथ लोगों पे इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। मसलन कल भी आपने देखा इल्ज़ामात लगाए गए, ये जो फॉर एग्ज़ाम्पल जो फ़रा जो हैं उनके ऊपर, जो फ़रा बीबी के ऊपर जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं, वो उन्होंने कहा कि हम उनके रेड वारंट जारी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक आपने मुकदमा तो बनाया नहीं, तो आप रेड वारंट कैसे जारी करेंगे? सवाल ये है, आप रोज़ाना मुसलसल प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं जब से आप आए हैं, आप मुकदमा क्यों नहीं बना पा रहे? आप मुकदमा बनाएं और रेड वारंट जारी करें ताकि वो अपना आके जवाब दें। फिर कल एक और इल्ज़ाम जिसमें 2 लोग अरेस्ट भी किए गए, वो कहा गया कि जो फैसलाबाद इंडस्ट्रियल स्टेट है वहाँ पे जो फ़रा एहसन जमील गुजर और फ़रा गुजर जो हैं उनको उन्होंने एक प्लॉट लिया जिसकी कीमत ज़्यादा थी और वो उन्होंने कम कीमत के ऊपर लिया। वहाँ पे 75 लाख रुपया एकड़ सरकारी कीमत है और उसको बाद में कई लोगों ने प्राइवेटली जो है वो बेचा। बड़ी दिलचस्प बात यह है कि कल नून लीग ने ये इल्ज़ाम लगाए और आज हमें ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं मैं आपको देना चाहता हूँ, मैं आप सब लोगों को दे भी दूँगा, जिसमें अयाज सादिक साहब को भी उसी जगह के ऊपर 2 प्लॉट्स मिले, यानी जितने प्लॉट्स फ़रा को 1 मिला, अयाज सादिक साहब को 2 मिले। अब ये देखने की बात है, तहकीकात की बात है कि क्या अयाज सादिक साहब भी उस्मान बुज़दार साहब के साथ मिलकर काम कर रहे थे, और देखने की बात है कि क्या अयाज सादिक साहब भी पार्टनर हैं इस सारे मामलात में और करप्शन में, और क्या अयाज सादिक और एहसन सलीम गुज्जर आपस में पार्टनर हैं। और फिर ये भी देखना पड़ेगा क्योंकि चौधरी इकबाल साहब जो हैं वो PMLN के जैसा कि आपको मालूम है कि MPA हैं जो कि एहसन सलीम गुज्जर के वालिद हैं। तो क्या देखना पड़ेगा कि क्या अयाज सादिक और ये सब लोग आपस में पार्टनरशिप में चल रहे हैं या क्या है। लेकिन सवाल यह है कि आप रोज़ आएँ, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, उठ के चले जाएँ, उसके बाद ना आप कोई उसकी एविडेंस है, ना आप उसके सामने कभी कुछ ला पा रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं, तो आखिर आप इसको क्या एक सिर्फ लेकिन जिस तरह से डॉक्टर साहिबा ने कहा, इमरान खान के ऊपर, चूँकि जो भी इमरान खान को जानता है, और इमरान खान को बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है ये तय करने के लिए कि उनको पैसों की हवस, अगर इस लीडरशिप में, पाकिस्तान की लीडरशिप में कोई आदमी इस वक्त पैसों की हवस से आ रही है, जो पैसों के लालच में नहीं है, वो इमरान खान है। पाकिस्तान के इस वक्त इमरान खान पाकिस्तान की जो इस वक्त जो इज़्ज़त है, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी है, जो पाकिस्तान की सलामती है, उसका अगर कोई इस्तारा है पाकिस्तान में तो इमरान खान है। फिर कल PMLN के ही जो तर्जुमान मीडिया ग्रुप है, जंग जियो ग्रुप, उन्होंने इस चीज़ को भी उठाया। रात को ख्वाजा आसफ़ ने ट्वीट की कि PTI ने डोनाल्ड लू के साथ हमने जाके कोई माफ़ी की है या वो बात की है। परसों इमरान खान जब लाखों के मजमे के सामने अपना पॉलिसी बयान दे रहा था, तो उस वक़्त आप क्या बहरे हुए थे? उस वक़्त आपने अपने कानों में क्या रुई दे ली थी कि आपको समझ नहीं आई कि इमरान खान क्या बात कर रहा है? अगर आपको अमेरिका के मुतालिक हमारी पॉलिसी स्टेटमेंट का इल्म नहीं है तो हम दोहराए देते हैं। हम अमेरिका के साथ, वेस्ट के साथ, रशिया, चाइना के साथ, तमाम ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, कोई दो राय नहीं है इसके ऊपर। लेकिन ये नहीं हो सकता कि कोई भी मुल्क
چاہے وہ امریکہ ہو, چاہے وہ ویسٹرن بلاک کا ملک ہو, یا ایون رشیا یا چائنا ہو, وہ ہمیں بتائیں کہ ہمارے ملک میں حکومت کون کرے گا. یہ اجازت نہیں دی جا سکتی. آپ تعلقات رکھتے ہیں برابری کی بنیاد کے اوپر. اس طرح نہیں ہے کہ اگر آپ یہ سمجھیں کہ اگر آپ کو کسی نے نیشنل ڈے کے اوپر بلایا بھی نہیں اور آپ زبردستی فون کر کے وہاں چلے جائیں اور پھر سفیر کے منہ میں زبردستی کیک ٹھوسنا شروع کر دیں, اس طرح سے نہیں ملک چلا کرتے. اس طرح سے ملک کی ڈگنیٹی جو ہے وہ نہیں چلا کرتی, اور نہ ہی ملک کے وزیر اعظم کا اس طرح کا بیہیویئر ہونا چاہیے کہ وہ سعودی عرب جائے اور وہاں پہ کہے کہ آپ سمجھتے ہوں گے کہ میں مانگنے آ گیا ہوں, لیکن دیکھیں ہماری مجبوری ہے, میں مانگے بغیر کیا کروں. اس طرح کا وزیر اعظم پورے ملک کو, آپ اپنے جو لیڈر منتخب کرتے ہیں وہ آپ اس لیے منتخب کرتے ہیں کہ وہ اپنی کی عزت میں اضافہ کریں گے, اس لیے منتخب نہیں کیے جاتے کہ وہ آپ کے قد میں اتنا کمی کر دیں کہ آپ کی عزت ہی نہ رہے. آج جو پاکستان کا پاسپورٹ ہے, جس کی طرح سے اوورسیز پاکستانیز کیوں خلاف ہیں نون لیگ کے؟ اوورسیز پاکستانیز اس لیے خلاف ہیں, ان کو احساس ہوتا ہے کہ کتنی ان کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے جب شہباز شریف جیسا آدمی پاکستان کا وزیر اعظم ہوتا ہے, کتنی ان کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے جب نواز شریف اور مریم جیسے لوگ, زرداری جیسے لوگ جو ہیں وہ پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ یہ لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو ایگزیکٹلی پتہ ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے. اس کے بعد پنجاب کے آج جو اسٹیٹمنٹ آئی ہے ایک انصار عباسی صاحب کی سٹوری کہ فوج نے کہا ہے کہ وہ الیکشنوں سے اور ہر جگہ پہ آرمی چیف نے یہ ہدایات جاری کی ہیں, یہ بڑی اچھی, میں سمجھتا ہوں کہ ایک صحیح جانب ایک قدم ہے, اور ہم دیکھیں گے کہ اس کے اوپر عمل بھی پورا ہونا چاہیے. کیونکہ اس میں اگر جو سب سے ڈسٹربنگ ہے وہ یہ ہے کہ ابھی قومی اسمبلی میں کچھ تقریریں ہوئیں, ان میں اگر آپ نے تقریریں دیکھی ہوں تو ایم کے دوستوں نے, اور پھر جو بی اے پی کے دوستوں نے, اور پھر ایک انڈیپینڈنٹ جو ممبر ہیں, انہوں نے کھل کے کہا کہ ان کی اسکیمیں جو تھیں وہ پی ایس ڈی پی میں نہیں آ رہی تھیں, اور پھر انہیں فوج سے فون کروانے پڑے, احسن اقبال کو سیکٹر کمانڈر صاحب سے فون کروانے پڑے کہ پھر وہ پی ایس ڈی پی میں ہماری اسکیمیں جو ہیں وہ شامل ہوئیں. تو یہ ایک ظاہر ہے کہ معاملہ اس سے بالکل مختلف ہے, جو آج آرمی چیف کی ہدایات ہیں اس کے بالکل برعکس ہے. تو ہم دیکھیں گے کہ ایم کے ایم ہے, بی اے پی ہے, یا یہ باقی لوگ ہیں, یہ کتنی دیر میں اپنے آزادانہ فیصلے لینے میں کامیاب ہوتے ہیں. اور اگر ان کی اسکیمیں جو ہیں وہ وفاقی وزیر نے فون کال پہ ڈالنی ہے تو پھر تو ظاہر ہے کہ اس کی انڈیپینڈنس جو ہے وہ سوال نشان جو ہے وہ رہے گا. اور آخر میں ابھی اب 2 منٹ میں آپ کے اور لوں گا. جو پنجاب میں الیکشنز ہو رہے ہیں اس پہ, پنجاب کے الیکشنز میں آج ہم نے الیکشن سیل کی میٹنگ کال کی ہے, عمران خان اس کو چیئر کر رہے ہیں. کچھ بڑے حیرت انگیز اسٹیٹکس جو ہیں, جو شماریات ہیں وہ ہمارے سامنے آئے ہیں. ان میں جو 2 حلقے ہیں, ایک حلقہ 167 ہے لاہور کا, اس کا ہم نے جائزہ لیا تو پتہ چلا کہ 61% ووٹر اس حلقے میں بڑھ گیا, 61% ووٹر اس حلقے میں بڑھ گیا پچھلے الیکشنوں سے. اسی طریقے سے جو شیخوپورہ کا حلقہ ہے وہاں پہ 26,000 ووٹ نیا وہاں پہ بن گیا ہے, اور 8,000 ووٹ وہاں سے نکال دیا گیا ہے. اسی طریقے سے باقی حلقوں کے جو اس وقت انالیسز ہیں وہ جاری ہیں, اور ہم ایک پورا انالیسز لے کے آپ کے سامنے آئیں گے. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ مثلا ہمارے جو مظفر گڑھ کے کینڈیڈیٹ ہیں, مظفر معظم جتوئی, اسی طرح سے یاسر جتوئی, اس کے ساتھ مہر شرافت, ان لوگوں کو بالکل چھوٹے چھوٹے مقدموں میں ڈال کے ہراساں کیا جا رہا ہے. اگر پی ٹی آئی کا کوئی یونین کونسل لیول کا کوئی آدمی جو پی ٹی آئی میں شمولیت کا اعلان کرتا ہے اس کو ڈکیتی کے پرچے میں ڈال دیا جاتا ہے. اگر کوئی آدمی اعلان کرتا ہے اس کو اسلحے کے پرچے میں ڈال دیا جاتا ہے. جو ہریسمنٹ جس کی سپریم کورٹ نے گارنٹی لی تھی حمزہ شہباز سے, ابھی تک حمزہ شہباز کا لیگل سٹیٹس بھی نہیں پتہ, ہمیں نہیں پتہ. سپریم کورٹ نے اپنا آرڈر کل لکھا ہے, میں نے اس آرڈر میں بڑا تلاش کیا ہے پتہ چلے کہ حمزہ شریف کس قانون کے تحت وزیر اعلیٰ رہیں گے, لیکن سپریم کورٹ نے مینشن نہیں کیا. ابھی تک کنفیوژن ہے کہ وہ کس قانون کے تحت, کیونکہ اگر پہلا الیکشن جو تھا جس کے نتیجے میں وہ وزیر اعلیٰ بنے, اگر وہ کالعدم ہے تو پھر وہ وزیر اعلیٰ کیسے ہیں؟ اور کمپرومائز اگر ہو گیا ہے
تو پھر وہ نوٹیفیکیشن کینسل کر کے نیا نوٹیفیکیشن جاری ہوگا جس میں وہ وزیر اعلیٰ ہوں گے. لیکن بہرحال یہ ایک علیحدہ بحث ہے جو سپریم کورٹ نے دیکھنی ہے, یا کوئی جب آئے گا معاملہ اس وقت ہم اس کو دیکھیں گے, کیونکہ ابھی تک ان کا لیگل سٹیٹس ہی کلیئر نہیں ہے. اور اگر وہ ریلیف پیکیجز یا اس طرح کی چیزیں دیں گے تو وہ سپریم کورٹ کے آرڈر کی بھی وائلیشن ہوگی اور قانون کی بھی وائلیشن ہوگی. تو اسی طریقے سے جو اس وقت پولیس کا اور جو ڈپٹی کمشنرز کا بہیمانہ استعمال ہے ان انتخابات میں وہ سب کے سامنے ہے. لیکن اس کے باوجود میں آپ کو بتا دوں, اتنی بڑی پولیٹیکل ویو ہے, اتنی بڑی پاپولر ویو ہے تحریک انصاف کے حق میں کہ آپ دیکھیں گے کہ یہ الیکشنز میں انشاءاللہ سب سے پہلے جو ہے وہ پی ٹی آئی ہوگی, دوسرے نمبر کے اوپر آزاد امیدوار ہوں گے, اور تیسرے نمبر کے اوپر پی ایم ایل این ہوگی. آپ دیکھیے گا یہ نتائج کیسے آتے ہیں. اچھا فواد صاحب یہ بتائیے, آصف نے کہا کہ ان کے پاس یہ ثبوت ہیں ڈونلڈ لو سے جو رابطہ ہوا ہے, کیا تحریک انصاف کی جانب سے باقی رابطہ نہیں ہوا؟ اور سیکنڈ چیز, آپ کے دور حکومت میں بھی آڈیو لیکس ہوتی رہی ہیں, اس وقت یہ آپ ان آڈیو لیکس کے اوپر جو ہے وہ تنقید بھی کیا کرتے تھے جس کی لیک ہوتی تھی آڈیو, تو اس وقت سپریم کورٹ کا یہ آرڈر موجود نہیں تھا. اچھا میں آپ کو پہلے جواب دے دوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ خواجہ آصف صاحب جو ہیں 70-72 سال کی عمر میں جو حادثہ ان کے ساتھ ہوا ہے, جس طرح ان کا عشق ناکام ہوا, اس کے بعد سے وہ سائیکلوجیکلی ایک ٹراما میں ہے, اور اس لیے وہ ایسی گفتگو کر جاتے ہیں جس کا نہ سر ہے نہ پیر ہے. اور اگر ان کے پاس ثبوت ہے تو وہ ان کو چاہیے تھا کہ ثبوت ریلیز کر دیتے, اور اگر کسی نے رابطہ کیا ہے بتا دیتے ہمیں کہ کس نے رابطہ کیا ہے, کیسے رابطہ کیا, اور ہماری پرمیشن سے رابطہ کیا. اصل بات تو یہ ہے نا کہ جو پی ٹی آئی کو تو ہم لوگ ریپرزینٹ کر رہے ہیں, ہم میں سے کسی نے رابطہ کیا ہے بتا دیں, ہاں اس کے مطابق چلے جاتے ہیں. جہاں تک آپ کی بات ہے, سوری ایک بات اور کہہ دوں, ڈونلڈ لو کے بارے میں تو عمران خان نے سی این این پہ بھی کہا تھا کہ اس کو تو ہٹانا چاہیے اس کے عہدے سے. تو کوئی اگر خواجہ آصف میں ذرا سی عقل ہوتی اور وہ شرم و حیا کے وینٹیلیٹر پہ نہ ہوتے اس وقت, بے شرمی کے وینٹیلیٹر پہ نہ ہوتے, تو اس وقت وہ کم سے کم سن تو لیتے کہ خان نے کہا کیا ہے ڈونلڈ لو کے بارے میں. ہم نے تو کہا ہے امریکہ کو معافی مانگنی چاہیے جو انہوں نے سازش کی ہے. تو مطلب یہ اس قسم کا پروپیگنڈا نہ قوم مانتی ہے اور بے مانی اور سراسر جھوٹ ہے. لیکن یہ لوگ تو جھوٹ کے علاوہ کچھ بول ہی نہیں سکتے. اصل مسئلہ تو یہ ہے, اور خواجہ آصف کا تو خاص طور پہ ہے, اور دوسرا جو اپنے آپ کو پروفیسر کہلاتا ہے اس کو بھی جھوٹ کا بہت سخت بیماری ہے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, کل اسی جگہ بیٹھ کے جو ہے شہباز گل صاحب نے پریس کانفرنس کی, اور اس میں ان کا کہنا تھا کہ نون لیگ کے لیڈروں کے خون جو ہیں وہ ڈاٹا سامنے لے آئے تو پچھتائیں گے, اور ان کے خون پورنوگرافی سے بھرے ہوئے ہیں. تو یہ پھر پی ٹی آئی کے پاس نون لیگ کے لیڈروں کا ڈاٹا کہاں سے آیا؟ انہوں نے کہا کہ ساس بھی کبھی بہو تھی. تو یہ آپ نے کس طرح حاصل کیا, اور اس پہ آپ پہ پھر کون سا قانون لگے گا؟ اور فواد صاحب, میں نے تقریباً 2 ماہ پہلے آپ سے سوال پوچھا فرح خان کے حوالے سے, تو آپ نے کہا تھا ہمارے 2 کروڑ ووٹرز ہیں, کوئی ہوگی میں تو نہیں جانتا. آج آپ اسی فرح خان کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. میں ڈیفینڈ تو نہیں کر رہا, میں نے تو کہا ایاز صادق صاحب کو بھی ملا ہے. ایاز صادق صاحب کو میں بتا رہا ہوں کہ ان کو بھی ملا ہے, میں تو نہیں ڈیفینڈ کر رہا. میں تو کہہ رہا ہوں اگر ہے تو ان پہ کیس کیوں نہیں بنا رہے؟ تو ان صاحب اگر آپ کے پاس ہے آپ لوگ کیس بنوائیں. جو جہاں تک شہباز گل صاحب کی بات ہے کہ ان کے پاس ہے, انہوں نے جب فونز گئے ہوں گے شہباز گل صاحب نے دیکھے ہوں گے, تحریک انصاف میں ہم نے نہیں دیکھے. میڈم یہ بتائیے گا کہ اب تک مسلسل جب سے یہ رجیم چینج ہوئی ہے, یا تو وہ انڈائریکٹ کنیکشن کے اوپر بات کر رہی ہے کرپشن کے حوالے سے, یا کبھی آڈیوز کی بات ہو جاتی ہے, کبھی ویڈیوز کی بات ہو جاتی ہے, کوئی کنسولیڈیٹ کرپشن کا ایویڈنس کا مقدمہ کیوں نہیں کر پا رہی, اور یہ آڈیوز اور ویڈیوز کو سہارا کیوں لے؟ ان کے پاس ایویڈنس ہی نہیں ہے. جیسے فواد نے بھی ابھی کہا, جب کوئی ایویڈنس نہیں ہے تو کبھی جھوٹا کچھ اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں. ان کا ایویڈنس پریس کانفرنس میں ایلیگیشنز لگانے تک ہے. آپ اندازہ کریں, ملک پہ لوڈ شیڈنگ, ملک میں قیمتوں چڑھتی جا رہی ہیں, اور 3 منسٹر بیٹھ کے ایک آڈیو پہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں. خدا کے واسطے قوم کا مذاق اڑا رہے ہیں, یہ نااہل ہے. بٹ میرا ایک اور تھیوری بھی ہے, صرف نااہل نہیں ہے, اصل میں یہ ملک کو ڈبو رہے ہیں جان کے, تاکہ ملک کی معیشت تباہ ہو, پولیٹیکل بحران ہو, تاکہ وہ امریکہ کے سامنے گھٹنے ٹیکیں. اصل ان کا مقصد یہ ایکسیڈنٹل نہیں ہے, یہ پورا سازش کا حصہ ہے. اور ایک صرف میں یہ کہنا چاہوں گا ان دا انٹرسٹ آف پاکستانی پالیٹکس, یہ جو پرسنلائزڈ آپ نے کر دی ہے نا آڈیوز اور ویڈیوز اور یہ کرنا,
اس کا کسی کو فائدہ نہیں ہوگا. سوسائٹی جو ہے وہ مزید ڈیوائڈ ہوگی, لوگ اور نیچے جائیں گے. سو ہمیں ایشوز کے اوپر بات کرنی چاہیے, ایشوز کے اوپر رہنا چاہیے. عمران خان صاحب نے جب سے یہ حکومت چلی آئی ہے یا پی ٹی آئی حکومت چلی گئی ہے, مسلسل یہ نیوٹرلٹی کا ذکر کرتے رہے کہ یہ نیوٹرل صاحب نہیں رہ سکتے, لیکن اس کے باوجود کنونس نہیں ہوئے. کیا یہ پی ٹی آئی کی پالیسیز پہ کوئی خامی ہے یا ان کو ٹرسٹ نہیں ہے کہ یار پی ٹی آئی والے یہ صحیح نہیں کرے؟ دوسری بات, سائنس پر کمیشن بنانے کی بات کی, پریزیڈنٹ صاحب نے سپریم کورٹ کو لکھا ہے کہ آپ بنائیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس ٹائم ڈیوریشن میں ایک حد تک نہیں بناتے تو آپ توجہ کریں گے کچھ؟ دیکھیے, ہم اگر آپ کو یاد ہو, سب سے پہلے تو عمران خان نے لکھا تھا بحیثیت وزیر اعظم, کیبنٹ نے کہا تھا کہ سائفر کے اوپر کمیشن بنانا چاہیے. پھر صدر صاحب نے لکھا, پھر اسپیکر صاحب نے لکھا. اب سوال یہ تو چیف جسٹس صاحب سے ہم بارہا یہ بات پوچھ رہے ہیں کہ جب اتنے اہم عہدوں پہ لوگوں نے آپ کو کمیشن بنانے کی استدعا کی ہے تو آپ کم از کم اس کا جواب ہی دے دیں کہ آپ کیوں نہیں بنا رہے, تاکہ لوگوں کو پتہ تو ہو کہ آخر وجہ کیا ہے. اور ایک جو سپریم کورٹ سے لوگوں کی امیدیں ہیں وہ یہی ہیں کہ وہ ایک انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن کرے معاملے کی, جو غلط ہے اس کا سامنے آئے, جو صحیح ہے وہ سامنے آئے. آپ نے انصار بھائی صاحب کے جس آرٹیکل کا ذکر کیا ہے اس کا خلاصہ تو یہ ہے کہ جو آرمی چیف ہیں انہوں نے یہ ڈائریکشن جاری کی ہیں کہ نیوٹرل رہیں, اور آپ نے اس کو خوشائند قرار دیا, یعنی سیاست میں جو مداخلت نہ کریں. آپ نے اس کو خوشائند قرار دیا, جبکہ دوسری جانب چیئرمین تحریک انصاف عمران خان جو ہے وہ تو نیوٹرل کو جانور سمجھتے ہیں, کانٹیکسٹ وہ یہ کہتے ہیں کہ نیوٹرل رہنے کی تو اجازت ہی نہیں ہے. ہم آپ کی بات مانیں یا عمران خان کی بات مانیں؟ کانٹیکسٹ ہے نا, مثال کے طور کے اوپر اگر کوئی بھی, اگر آپ اس کا سیاق و سباق بدل دیں گے تو معنی چینج ہو جائیں گے. مثال کے طور کے اوپر ایک فوجی ہے جو کہ پولنگ اسٹیشن کے اوپر کھڑا ہوا الیکشن کروا رہا ہے. اب اس کا فرض ہے کہ وہ کسی پارٹی کا وہاں پہ ساتھ نہ دے, لیکن اس نے اپنا ووٹ ڈالنا ہے کسی کو, اپنا ووٹ وہ اپنی مرضی سے دے گا. سو ایک جگہ پہ اس نے نیوٹرل ہونا ہے, دوسری جگہ کے اوپر اس کا نیوٹرل نہیں ہونا. سو اسی طرح سے جب بھی عمران خان بات کرتے ہیں وہ کانٹیکسٹ میں بات کر رہے ہوتے ہیں. کانٹیکسٹ کو بدل کے آپ پھر جنگ بن جائیں تو پھر تو کچھ نہیں ہو سکتا. کرتے رہے ماضی میں, تو کیا نتائج اس کے بھگتنے کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ کیا نتائج ہوتے ہیں؟ دیکھیں, ہم تو سچ ایاز امیر کا دیکھ لیں, پھر وہ فاروقی کے ساتھ کیا ہے ابھی, عمران خان کے ساتھ, جمیل فاروقی کے ساتھ کل اس کو تھریٹس آئی ہیں, اس کو کیا کہتے ارشد شریف کو آئی ہوئی ہیں, جو یعنی کہ کرٹیسائز کرے حکومت کو یا اداروں پہ سوالات اٹھے. اور یہ ہمارا جمہوری حق ہے سوال اٹھانا, اور اس پریس کانفرنس میں میں نے سوال اٹھائے تھے, کسی پہ ایکیوزیشن نہیں لگائی تھی. اب یہ کہنا کہ جمہوریت میں ہم سوال بھی نہیں اٹھا سکتے, نہیں تو آپ کو کڈنیپنگ ہو جائے گی اور آپ کے خلاف فیک ایف آئی آر درج ہو جائیں گی, یہ تو جمہوریت نہیں. یا پھر آپ ڈکلیئر کر دیں سویلین مارشل لاء یا ملٹری مارشل لاء, یا آپ کے فیشزم کی طرف جب آپ نے جانے ہی ہے اور ملک کو ایک فیشسٹ انوائرمنٹ میں رکھنا ہے تو پھر جمہوریت کو نام نہ لیں, جمہوریت کو بدنام نہ کریں. یہ ایاز صادق صاحب کی جو الاٹمنٹ لیٹرز ہیں یہ میں سارے آپ کو دے رہا ہوں آپ کی توجہ کے لیے. چودھری اور شیریں مزاری اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے. فواد چودھری نے کہا کہ پاکستان میں فون ٹیپ ہو رہے ہیں, اس پر کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں. فون ٹیپنگ پر سپریم کورٹ فیصلہ دے کر حکومت برطرف کر چکی ہے. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.